اس ہاتھ کے اندر اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کا ہر نعمت ہے۔ تو اللہ جل شانہ پھر قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا جو ضرورت ہے وہ میں دوں گا۔ یہ کیوں؟ اللہ سے آپ جو سوال کرو گے، جو ڈیمانڈ کرو گے، اللہ جل شانہ وہی آپ کو دے گا۔ تو یہ سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر اس نے ٹال لیا، اس نے ارادہ کر لیا کسی بات کا، تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کا مدد شامل حال ہوگا تو وہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی اگر جعلی عامل ہو میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں نہ کہ جادو منتر صفر علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے، اس کے توڑ کرتے ہیں 100% نہیں 1000%۔ اور پوری دنیا کو چیلنج ہے، اگر کوئی ٹکر لینے والا ہے تو آ جاؤ میرے سامنے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہ نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے، اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے، احادیث مبارکہ ملیں گے۔ جادو، صفر علم، منتر، ٹونا، اس کا ہم دشمن ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر 100 سال پرانا بھی کوئی مسئلہ ہو، بندش ہو، جنات کا اثر ہو، تو گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا توڑ گارنٹی کے ساتھ۔ یہ 200 سال پرانی کتاب ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ جل شانہ کا ایک صفتی نام ہے، ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ لفظ کیا ہے، وہ اسم مبارک کیا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا مؤمن۔ کتنا آسان ہے، اگر بچہ بھی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا مؤمنو، اے امن دینے والے۔ اب ان کے معنی کے اوپر اگر آپ غور کریں تو امن صرف اور صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں امن دے، جس کو نہ چاہیں تو کسی بھی صورت امن نہ دے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں، یہ صرف ہاتھ نہیں ہے۔ بہت لوگ اس کو صرف ہاتھ ہی سمجھتے ہیں۔ اس ہاتھ کے اندر اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا کا ہر نعمت ہے۔ اگر یہ ہاتھ بن جائے، چلو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس عمل کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ان کے بعد اگر آپ لوگوں نے فوائد سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سننا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ ظاہر و باطن کی دولت کے لیے، اگر آپ ظاہری اور باطنی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہری تو یہ ہوگا کہ آپ امیر بن جاؤ گے، آپ کے پاس ہر جگہ سے دولت آئے گی، لیکن نیت آپ لوگوں نے حلال رزق کا کرنا ہے۔ اگر آپ حرام کا نیت کرو گے تو اللہ جل شانہ تو دے دے گا، لیکن قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہو کہ یا اللہ ہر منتھ مجھے 1,00,000 روپے دے دے اور رزق حلال دے دے، تو اللہ جل شانہ اپنے ذات پر قسم کھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپے میں آپ کو دوں گا، اور حلال جگہ سے بندوبست کر کے دوں گا۔ اب دوسرا آدمی یہ ہے کہ یا اللہ 1,00,000 روپے ہر منتھ مجھے چاہیے،
چاہے وہ حلال ہو حرام ہو کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن 1 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے، مجھے آپ دے دیں۔ تو اللہ جل شانہ پھر قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ کا جو ضرورت ہے وہ میں دوں گا، اور حلال اور حرام مکس کر کے دوں گا۔ لیکن وہ خطرناک سوال ہے۔ اب تیسرا آدمی ہے کہ یا اللہ کیسے بھی ہو حرام ہو، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے 1 لاکھ کی، وہ آپ مجھے دے دے، تو اللہ جل شانہ صرف حرام دے گا۔ یہ کیوں؟ اللہ سے آپ جو سوال کرو گے، جو ڈیمانڈ کرو گے، اللہ جل شانہ وہی آپ کو دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کا دار و مدار وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اب اس بیس میں اگر میں جاؤں گا تو بہت سارا وقت خراب ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جتنا آپ کو چاہیے اللہ سے مانگو، لیکن رزق حلال، حرام نہیں۔ اچھا، تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو ظاہری مالدار کر دے گا، تو ظاہری کا جو معنی ہے، مقصد ہے، مطلب ہے، وہ میں آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب باطنی، تو باطنی یہ ہے میرے بھائی کہ بہت سارے اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کروڑ روپے ہوتے ہیں، کروڑ اربوں، لیکن نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی خیرات صدقہ وہ کرتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو کھانے دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ آپ کو پیسہ دے گا بھی اور خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دے گا، زکوٰۃ خیرات جو بھی ہیں اس کی بھی اللہ جل شانہ آپ کو توفیق دے دے گا وہ خرچ کرنے کی۔ تو ظاہری اور باطنی کا مطلب ہی ہوا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ شیطان سے تحفظ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امن میں رہنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے امن میں آنا چاہتے ہیں اور شیطان سے پناہ چاہتے ہو، تو یہ سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے امن میں اگر کوئی شخص رہا تو میرے بھائی کس کا جرت ہوگا پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، جو اللہ کے امن میں آ گیا تو ایک بال ان کا بیکا نہیں کر سکے گا، اکاڑ نہیں سکے گا میری بھائی۔ یہ میرا ایمان ہے اپنے رب پر۔ اگر اس کو لکھ کر ٹوپی میں رکھا جائے، اب یہ دوسرا طریقہ بتاتا ہے، بلکہ تیسرا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نام کو لکھ کر ٹوپی میں رکھے گا، ٹوپی میں رکھا جائے، تو جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ مہربان ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دل اور دماغ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائی، بہت لوگ کہتے ہیں کہ فلان آدمی کے زبان میں تاثیر بھی ہے اور ان کے شکل سے نور بھی آتا ہے، نظر آتے ہیں کہ اس کے شکل میں نور ہے، اور ہر کوئی اس کی بات مان لیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی وہ عمل کرتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ یہی عمل ہو، اور بھی لاکھوں سینکڑوں ہزاروں عمل ہے۔ تو میری بھائی، اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی کے پاس بھی میں جاؤں وہ میرا تابعدار ہو، میرا عزت کرے، میرے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، تو آپ کو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس کو لکھ کر اپنے ٹوپی میں رکھے۔ اچھا، اور جس سے بھی ملاقات ہوگی وہ مہربان ہوگا، کوئی بھی اس کی بات کو ٹال نہیں سکے گا۔ اگر اس نے ٹال لیا، اس نے ارادہ
کر لیا کسی بات کا تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا مدد شامل حال ہوگا تو وہ کام ہو کر ہی رہے گا، اس میں خیر اور برکت ہوگی، ہر کوئی اس پر مہربان ہوگا اور جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی اس کے اوپر مہربان ہوگا۔ اچھا، شوہر کو بد اخلاقی سے روکنے کے لیے بہت میری بہنیں واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرتی ہیں اور روتی ہیں، ان کا بھی اللہ نے حل نکال دیا۔ اب میں جب کہتا ہوں کہ پورا ویڈیو دیکھیں تو پورا ویڈیو میں دیکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میرے ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں ہر مسئلے کا حل موجود ہو، بس عملیات علیحدہ علیحدہ ہو، وظائف علیحدہ علیحدہ ہو۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ہر ایک نام کے اوپر آپ طریقہ کار اگر علیحدہ اختیار کرو گے تو دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ ایک نام کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، 2-3 نام ملاؤ اور جو چاہو عمل کر لو اور جو چاہو حاصل کر لو اور جو چاہو اس سے نجات پاؤ۔ جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی فلسفہ ہے۔ اچھا، شوہر کو بد اخلاقی سے روکنے کے لیے 2000 مرتبہ پڑھے اور یہ 21 دن تک پڑھا جائے تو خاوند کا رویہ ایسا ہوگا جیسے کہ ایک مجبور، لاچار اور ایک غریب آدمی کا امیر کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو افسر ہو، وزیر اعظم ہو، ان کا ماتح ہو، ان کا ماتح کا جو رویہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ وہ کس طرح ہوتا ہے، یہی مثال میں نے آپ لوگوں کو دے دیا۔ اب اگر آپ یہ عمل کرتے ہو کہ یا اللہ یا سلام یا مؤمن 313 مرتبہ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کوئی بھی آپ کا ذہن میں حاجت ہے، کوئی بھی دعا ہے، کسی بھی مشکل سے آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے آپ کا، کوئی بھی مقصد ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ کر لیں تو اللہ جل شانہ آپ کے ہاتھ میں وہ چیز لا کر رکھ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔